السلام علیکم دوستوں، آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ یہ واقعہ مجھے میرے بزرگ نے سنایا۔ میں انہی کی زبانی یہ واقعہ آپ تک پہنچاؤں گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے جن کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا اور اللہ نے عزت بھی دی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک گھر تعمیر کروانا شروع کیا جو کہ ہمارے گاؤں کی جامع مسجد کے رستے میں پڑتا تھا۔ وہ گھر وہ خود اپنی نگرانی میں تعمیر کروا رہے تھے اور صبح دوپہر شام رات وہ ہر وقت وہاں موجود ہوتے اور مزدوروں سے اپنی نگرانی میں کام کرواتے۔ میں کیونکہ وہاں سے نماز کے لیے گزرتا تھا تو میں اکثر آتے اور جاتے میں چودھری صاحب کو نماز کی دعوت دیتا، سلام دعا کرتا اور نماز کی دعوت دیتا کہ ہاں چودھری صاحب چلیں نماز پڑھ کر آتے ہیں، اور ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ آپ چلیں انشاءاللہ میں بھی چلتا ہوں، مگر ایسا ہوتا نہ تھا۔ پھر حویلی 6 ماہ کے عرصے میں پوری کمپلیٹ ہو گئی اور وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت حویلی تھی جس پر کہ بہت زیادہ لاگت لگی ہوئی تھی، اور کا تعمیراتی کام اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں رہنے والے کے لیے لوگ رش کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے تھے۔ حویلی کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کے سامان کی شفٹنگ شروع ہوئی۔ جس دن سامان کی شفٹنگ شروع ہوئی اس کے دوسرے دن جب میں فجر میں سو کر اٹھا اور نماز کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ باہر رش لگا ہوا ہے۔ میں نے جا کے اس ہجوم میں پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، کیا یہاں پہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ تو خبر ملی کہ گاؤں کے چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ کل ہی تو وہ مجھے یہاں پہ نظر آئے تھے جو سامان کو اپنی نگرانی میں اندر رکھوا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ رات کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کو اچانک جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تدفین ظہر کے بعد ہونی تھی۔ میں وہاں سے نماز کے لیے چل پڑا اور نماز پڑھنے کے دوران بھی مستقل مجھے چودھری صاحب کا عکس نظر آتا رہا جو کہ وہاں کھڑے مسلسل 6-7 ماہ سے اپنے مکان کی تعمیر میں شامل تھے۔ نماز پڑھ کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ ظہر کی نماز کے بعد تدفین ہے۔ تدفین کے لیے جب چودھری صاحب کی میت کو قبر میں اتار رہے تھے تو میرے ذہن میں مسلسل ایک طوفان برپا تھا اور میں مستقل سوچ رہا تھا کہ چودھری صاحب نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس گھر پہ لگا دی، اپنی ساری زندگی کی محنت اس پہ لگا دی۔ دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، موسم کیسا بھی ہو، مسلسل 6 مہینے انہوں نے اس گھر پہ محنت کی اور یہاں اپنی نگرانی میں سارا کام کروایا، اور اس گھر میں ان کو ایک رات بھی گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اور اگر وہ بھی جاتی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی، تو 70 80 90 سال 30 سال اور ان کو اس گھر میں رہنا نصیب ہو جاتے، جو کہ پھر بھی بہت کم تھے۔ اور جس گھر میں ان کو اب شفٹ کیا جا رہا تھا جہاں کہ ان کو مسلسل رہنا تھا اور وہاں سے ان کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس گھر کی آرائش اور زیبائش کے لیے شاید انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری زندگی کی سوچ اور اس میں طوفان سا برپا ہو گیا۔ میں گھر آنے تک سارے راستے صرف یہی سوچتا رہا کہ ہم اپنی زندگی کی ساری محنت اور سارا فوکس اس جگہ کے لیے لگا دیتے ہیں کہ جہاں سے ہم مہمان کی طرح کچھ عرصے میں جہاں سے ہمیں چلے جانا ہے، مگر ہم اپنی محنت اور ہم اپنی کمائی کا وہ حصہ جو کہ ہمیں اس گھر پہ لگانا چاہیے جہاں جو کہ ہمارا پرماننٹ گھر ہے، وہاں لگانے کے بجائے ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اپنی ساری بھاگ دوڑ اس پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد آخر میں تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس دن گھر آنے کے بعد سے لے کے میری زندگی کا فوکس بالکل بدل کر رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مستقل رہائش گاہ کو راستہ اور راستہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ Please share this with your friends and family.